اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب آخرت کمانے غرض سے علم دین سیکھیں گے اور سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہم سب مل کر سیکھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں جو ہے علم دین سیکھنا یعنی حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور دوسرے کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا خلاصہ ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا جو ہے نماز کے شرائط کا ٹاپک پورا ہوا. انشاءاللہ عز و جل آج نماز کے فرائض سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے 7 فرائض. کتنے فرائض؟ شرطیں کتنی سیکھی ہم نے؟ 6. فرض کتنے ہیں؟ 7. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ اور نمبر 7 خروج بسنئہ. یہ 7 فرائض ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی مختصر تفسیر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں سے ہے. 6ویں شرط کون سی سیکھے رہے؟ تکبیر تحریمہ. یہی پہلا فرض بھی ہے. 6ویں شرط کیا؟ تکبیر تحریمہ اور یہی پہلا فرض بھی ہے. تو گویا آپ نے ایک ہی چیز میں دو طرح کا علم حاصل کر لیا، 2 چیزوں کا، ایک شرائط کا اور ایک فرائض کا. ٹھیک ہے نا؟ تو تکبیر تحریمہ یہی 6ویں شرط ہے اور یہی پہلا فرض ہے. ٹھیک انشاءاللہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. تو در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں سے مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا جاتا ہے. چونکہ یہ نماز سے بالکل ملی ہوئی ہے، اسی کے ذریعے نماز شروع ہوتی ہے. تو اب اس لیے اسے فرائض میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. تو جو شرائط ہے نمبر 6 اس لیے یہ فرائض بھی شمار کی جاتی ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی. بعض اوقات دیکھیں گے امام حضرات تھوڑا کھینچ کے اللہ اکبر، اب مقتدی جلدی سے بول دیا اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا کہ امام کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے مقتدی کی تکبیر پوری ہو جاتی ہے. تو اگر امام نے اللہ بولا شروع کیا اور اب مقتدی اللہ بول رہا ہے اور امام کے اکبر ختم ہونے سے پہلے بندہ جو ہے تکبیر کو بول جائے، آگے نکل جاوے امام کے، تو اس کی نماز. نمبر 2 امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی. اس کنڈیشن پہ نماز نہ ہوگی، ہے نا. یعنی امام سمجھ لیجئے کہ امام جو ہے رکوع میں ہے
اور مقتدی گیا, دیکھا کہ امام رکوع میں, یہ بھی رکوع میں چلا جائے تاکہ اس کو رکعت مل جائے, تو جلد بازی میں اس نے تکبیر تحریمہ کہا اور تکبیرات انتقالات یعنی کہ رکوع میں جانے والی تکبیر چھوڑ دیا, اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا اللہ اکبر کہتا ہوا یہ رکوع میں چلا گیا ڈائریکٹ. اگر تکبیر کہتا ہوا ڈائریکٹ رکوع میں جا رہا ہے, لیکن جب یہ جھکنے لگے گا تو اگر جھکنے میں اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گیا, اگر ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گیا اور اب اس کی تکبیر ختم ہوئی ہے, اللہ اکبر جو کہہ رہا ہے یہ تکبیر اس کی اب ختم ہوئی ہے, تو اب ہاتھ پہنچنے کے بعد ختم ہو رہی ہے, تو اس کنڈیشن پہ اس کی نماز شروع نہیں ہوگی, کیونکہ اب یہ تکبیر تحریمہ نہ رہی, یہ تکبیرات انتقالات ہو جائے گی. اور تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو تکبیر کیسے کہیں گے؟ کھڑے کھڑے کہیں گے. اور اکبر کہتے ہوئے جھکنا شروع کریں گے, اور اکبر کا راہ جب ختم بول چکے اس کے بعد ہمارا ہاتھ گھٹنے تک پہنچے, تب تو یہ رکعت مل جائے گی, ورنہ رکعت نہیں ملے گی, نماز نہیں ہوگی اس کی شروع نا. واللہ اعلم. عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے, اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے. امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی. سبحان اللہ عز و جل. اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی. اب یہاں پر ایک نقطہ آتا ہے ذہن میں کہ پتہ ہی چلا کہ ہم نے مفتیان کرام سنا ہے کہ اگر بندہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ایک پل کے لیے بھی یعنی کہ ایک بندہ امام اور مقتدی ایک پل کے لیے بھی اگر مان لو رکوع میں ایک ساتھ مل گئے, اگرچہ اس نے تسبیح پوری نہ کہہ پایا ہوں, ایک پل کے لیے بھی اگر مل گئی ہے رکوع میں تو رکعت مل گئی مقتدی کو. رکوع کی تسبیح اگرچہ وہ نہ پڑھ پایا ہو مقتدی ہے نا, تو وہ رکعت اس کو مل گئی. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو, جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو, مثال کے طور پر گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو, اس پر تلفظ لازم نہیں, دل میں ارادہ کافی ہے. پیرالائسس ہو جاتا ہے لوگوں کو, آواز بند ہو جاتی ہے, کوئی اور وجہ سے آواز بند ہو گئی ہے نا, یا گونگا ہے بول نہیں پاتا, خصوصی اسلامی بھائی, تو اس کنڈیشن پر ان کے لیے یہ لازم نہیں ہے, ان کا ارادہ کافی ہے, نماز ہو جائے گی. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 4, لفظ اللہ کو اللہ, لفظ اللہ کو اللہ, اللہ کو اللہ, یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا, نماز نہ ہوگی. بلکہ اگر ان کے معنی فاصلہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہوگا. یعنی جانتا ہے کہ معنی میں خرابی آ جائے گی اس طرح کے لفظ بولنے سے, اور خرابی معنی اس کو معلوم بھی ہے, اور خرابی آ جانے کے باوجود بندہ جان بوجھ کر ایسے لفظوں کو بولتا ہے, تو اب اس کے اوپر حکم کفر ہوگا. سمجھ لے کتنی اہم ضروری ہے ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا, ورنہ ہم تو سمجھ رہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, پتہ چلے کہ الٹا ہم گناہگار ہو رہے ہیں, یا معاذ اللہ یا اللہ نہ کرے دائرہ اسلام سے باہر. اس لیے صحیح طریقے سے علم دین حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل. نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار
کہتی سنائی دیتی ہے. اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اکبر کہہ دیا کسی نے معاذ اللہ یا اکبر کہہ دیا اور معنی اگر نہیں جانتا ہے تو گناہ گار, لیکن معنی جانتے ہوئے اگر کہتا ہو تو نماز تو ٹوٹی نہ ٹوٹی, نماز تو فوراً ٹوٹ گئی. اب اس کی تکبیر, اس کی آواز پر جتنے لوگوں نے رکوع سجدہ کیا ان کی بھی نماز گئی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب شوق میں کے مارے تو کھڑے جاتے ہیں, تکبیر بولیں گے لوگوں میرا نام ہوگا, تکبیر بولتا ہے یار بندہ, سینہ چوڑا ہو جائے گا تکبیر بولنے کے معاملے میں. اب یہ نہیں سر اتنی لوگوں کی نماز کا ذمہ ہمارے سر, جن لوگوں تک آواز پہنچا رہے ہیں ان سب کا ذمہ سمجھ رہے ہیں نماز میں, یعنی اگر ہماری غلطی میں ان کی نمازیں ٹوٹی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ اکبر. جن کے تلفظ درست نہ ہو, جنہیں اس کا احکامات نہیں, ان کو مکبر بننی نہیں چاہیے, وہ معذور ہیں. لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے. اور نمبر 5 ایک لائن, اب نمبر 5 پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت پا گیا. پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت پا گیا. دیکھیے چونکہ ایک شرط نمبر فرض نمبر ابھی ایک ہی ہوا ہے اور کافی لمبا ٹائم لگ گیا. انشاءاللہ دوسرا فرض اپن آئندہ میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو سمجھیں, ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو غلطیاں کر جاتے ہیں, ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, اس بنا پر ہماری نماز بعض اوقات فاسد ہو جاتی ہیں. بعض اوقات بندہ گناہگار ہوتا ہے اور بعض کنڈیشن میں تو کافر ہو جاتا ہے اگر جانتا ہو تو ہم کو ان کے صحیح مسائل سیکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل, ہے نا. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب امام تکبیر شروع کرے تب ہم اپنی تکبیر شروع نہ کریں. جب امام اللہ اکبر کے راہ پر پہنچے نا تب اپنی تکبیر کہنا شروع کریں. انشاءاللہ کبھی امام سے بھی آگے نہیں جائیں گے, ہے نا. اللہ اکبر, اکبر کے با یا راہ پر امام پہنچ رہا ہو تب آپ تکبیر بولنا شروع کریں اللہ اکبر. تو انشاءاللہ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ جو ہے کبھی بھی امام کے آگے نہیں جائیں گے اور آپ کی نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے, آپ امام سے پیچھے رہے, آگے نکل گئے اس لیے الگ ہو گئے, ایسا نہیں. انشاءاللہ آپ نماز میں شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور اطمینان سے سکون کے ساتھ صحیح طریقے سے تلفظ کی ادائیگی کریں گے انشاءاللہ عز و جل, کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو کیسے کریں گے اب؟ اللہ اکبر, جی ہاں اللہ اکبر, ہے نا. کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. اس طریقے سے کم از کم اس طریقے سے کر لیں انشاءاللہ. اس سے بہتر کرنا چاہتے تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اس طریقے سے ادا کر لیں انشاءاللہ. واللہ اعلم ورسول اعلم. اللہ عز و جل ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کی غلطیاں ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.